ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما صلوات محمد وعلى محمد عزیزان محترم سامعین کرام بزرگان قوم ملت امام سجاد کا جہاد کے عنوان پر ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو جاری ہے، دوسری مجلس ہے اور مقدماتی منزل میں ہم بات کر رہے ہیں۔ کل کی مجلس میں جہاد کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جہاد کسے کہا جاتا ہے۔ جنگ کرنے کا نام صرف جہاد نہیں ہے، جہاد یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں تلاش کرنا، ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ۔ اب جنگ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک مصداق ہے جنگ، مکمل جہاد جنگ نہیں ہے، بہت سارے مصداق ہیں اس کے۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ جہاد کا خیال رکھنا، جہاد کرتے رہنا۔ اب جہاد کرتے رہنا دو بار اللہ کا واسطہ دے کر امام فرما رہے ہیں کہ جہاد کرتے رہنا، جہاد کرتے رہنا۔ اگر جہاد کا معنی صرف جنگ ہو تو پھر تو اس وصیت پر کیسے عمل کریں، ہر وقت جنگ کرتے رہیں، جبکہ مولا کائنات تاکید کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کر اللہ اللہ فی الجہاد، اس کا مطلب جہاد صرف جنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے پھر خود وضاحت کی، فرمایا بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے ذریعے، وَأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتے رہنا۔ تو جہاد جو ہے وہ مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، پیسے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، فکر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ صرف خاموش رہ کر بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ جہاد کیا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں زبان کے ذریعے سے کوشش کی جائے لیکن صرف اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے ہو تو یہ زبان کا جہاد ہے۔ اگر
اللہ کی راہ میں قلم کے ذریعے سے کوشش کی جائے اور صرف اللہ کے لیے ہو تو یہ قلم کا جہاد ہے. ایسے نہیں، یہ روایت ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے، اس لیے کہ شہید بھی میدان میں جہاد کرتا ہے، عالم بھی قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے. البتہ حقیقی عالم اور سچ میں جہاد کرنے والا ہو، حقیقی عالم اور سچ میں جہاد کرنے والا ہو. ایسے نہیں ہر کسی کے قلم کی روشنائی جو ہے شہید کے خون سے بہتر نہیں ہوتی ہے، نہیں، اس کا قلم حق کے لیے استعمال ہوتا ہو، لیکن یہ بھی جہاد ہے. اس کی وجہ بھی ہے میرے عزیزو، افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجاہد کو میدان جنگ میں جو بھیجتا ہے وہ علماء کا قلم ہوتا ہے. یہ مجاہد کو میدان جنگ میں بھیجتا ہے. مجاہد جو ہے خود بخود کسی درخت پر پیدا نہیں ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے اس کے سینوں میں معرفت بھری جاتی ہے، جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، ایثار پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انسان میدان جنگ میں آتا ہے. اس لیے علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہر طریقے سے انسان جو ہے وہ جہاد کرے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ہر وقت کچھ کام کرتے رہنا چاہیے. کچھ کام ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ہجرت ہے. رسول اللہ نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اصحاب نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف اور حبشہ کی طرف. امام حسین نے ہجرت کی مدینے سے مکے کی طرف، اس کے بعد مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے. تو یہ تو مکانی ہجرتیں ہیں. کیا میرے اور آپ کے لیے ہجرت نہیں ہے؟ ہر انسان کے لیے ہجرت ہے. ہجرت یعنی جگہ کو چینج کرنا، مکان کو چینج کرنا، منزل کو تبدیل کرنا. اب ہجرت بھی جہاد کی طرح ہے. کبھی کبھی صرف وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہجرت ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہجرت کا صرف ایک موضوع ہے، ایک مصداق ہے، ایک معنی ہے یہ ہجرت کا. ایک دین سے دوسرے دین کی طرف آنا بھی ہجرت ہے. باطل کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے کی طرف آنا بھی ہجرت ہے. جناب حر صبح عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو بظاہر جو ہے وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یزید کے لشکر سے نکل کر یہاں تک آئے ہیں، لیکن حر نے ایک بڑی ہجرت کی ہے. لہذا ہجرت بھی زمانے کی ہجرت ہے، مکان کی ہجرت ہے، فکر کی ہجرت ہے. فکر کی جو ہجرت ہے، اس ہجرت کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے، کنٹینیو رہنا چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہجرت کے عالم میں نہ ہو، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان خود بخود ہجرت کے عالم میں ہے، چاہے آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں. میں بھی ہجرت کے عالم میں ہوں، آپ بھی ہجرت کے عالم میں ہیں. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ہجرت جیسے چل رہی ہے ویسے چلتی رہے، یا ہم ہجرت کو اپنے اعتبار سے چلائیں کہ کیسے ہجرت کرنا ہے. مثال کے طور پر مثلا آج ایک انسان کی عمر 20 سال 2 مہینہ 2 دن کی ہے، تو کل اس کی عمر 20 سال 2 مہینہ 3 دن کی ہوگی. ہجرت کی کہ نہیں کی؟ ایک دن آگے بڑھ گیا.
ایک دن آگے بڑھ گیا. تو جس طریقے سے زمانے کی ہجرت ہو رہی ہے اسی طرح سے انسان کے علم میں ہجرت ہونی چاہیے، انسان کی فکر میں ہجرت ہونی چاہیے، انسان کی خیالات میں ہجرت ہونی چاہیے. یعنی ہر لمحہ انسان کی فکر کو عروج کی طرف جانا چاہیے، ہر لمحہ عروج کی طرف جانا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں حدیث سے بات کو مضبوط کرتا ہوں. حدیث آپ نے سنی ہوگی، مولا کائنات کی حدیث ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں کہ گھاٹے میں ہے وہ انسان، توجہ فرمائیں، گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے 2 دن برابر ہوں. یعنی آج بھی اور کل بھی دونوں کے دونوں دن برابر ہیں. جتنا کل حاصل کیا تھا اتنا ہی آج بھی حاصل کیا. جو پوزیشن کل تھی وہی آج بھی ہے. توجہ فرمائیں، جو پوزیشن کل تھی آج بھی وہی ہے، جو کیفیت کل تھی آج بھی وہی ہے، جو حالت کل تھی آج بھی وہی ہے. فرماتے ہیں مغبون من استوى یوما، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ گھاٹے میں ہے. یعنی کیا؟ یعنی تمہارا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. یہ تقاضا ہے امام علی علیہ السلام کا. 2 دن کے بارے میں مولا کائنات فرما رہے، 2 دن کے بارے میں جس کے 2 دن ایک برابر ہو جائے وہ گھاٹے میں ہے. اگر مولا کائنات قوم کی حالت کو آ کر دیکھیں کہ یہاں پوری زندگی برابر ہے، اگر اس حالت کو دیکھیں تو یہ حالت اس لائق نہیں ہے کہ ہم اماموں کے سامنے پیش کر سکیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ظاہری ترقی دیکھیں، بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ میرا ہر روز قد بڑھتا رہے گا، میری پوزیشن قد کے اعتبار سے بڑھتی رہے گی اور میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر 20 سال میں 6 فٹ کا ہوں تو 60 سال کی عمر میں 18 فٹ کا ہو جاؤں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو قد تو نہیں بڑھے گا، قد تو بڑھنے والا اب نہیں ہے. مال اور دولت کا مسئلہ اگر دیکھیں تو جن لوگوں کے بزنس ہیں وہ تو ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی جاب ہیں اور سائڈ سے کوئی بزنس بھی نہیں کیا ہوا ہے، کوئی اور درآمد بھی نہیں ہے، مکان کا دکان کا کوئی کرایہ وغیرہ بھی نہیں آتا ہے، تو ان کی درآمد تو فکس ہے. اگر ایک انسان جو ہے مثال کے طور پر 40,000 روپے اس کی تنخواہ ہے تو آپ مان لیجئے کہ روزانہ 1300 روپے کما رہا ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال. تو اس کے تو آج بھی 1300 ہیں، کل کو بھی 1300 ہوں گے، پرسوں کو بھی 1300 ہوں گے. مولا کائنات سے پوچھیں یا علی ہم کیا کریں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تو آج بھی 1300 کمائے، کل بھی 1300 کمائے تھے، پرسوں بھی 1300 کماؤں گا. میرا تو کام دھندا جو بھی کچھ ہے یہی جاب ہے. 40,000 روپے تنخواہ ہے مثال کے طور پر، ہر روز کے 1300 کچھ روپے بنتے ہیں. میں کیا کروں؟ میں نقصان میں ہوں، گھاٹے میں ہوں. تو پھر مال تو مراد نہیں ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ مال میں ہر روز ترقی ممکن نہیں ہے، مشکل ہے. خاص کر جاب والوں کی جن کے کام اچھے نہیں ہیں، یا تو جن کے کام اچھے نہیں ہیں یا جن کی جاب ہے پرماننٹ، ایک فکس اماؤنٹ ان کے پاس آتا ہے. پھر مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات یہاں پر یہ بھی چیز ہے، اگر آپ مال دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں، اسلام میں انکم پر کتنا آپ کما سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے جتنا کما لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے. خرچ میں پابندی ہے، اسراف نہ کیجئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ مہینے میں 1 لاکھ کمائیں، 2 لاکھ کمائیں، 4 لاکھ کمائیں، 8 لاکھ کمائیں، کوئی پابندی نہیں ہے. خرچ پر پابندی ہے، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں. ایک چیز یہ. دوسری چیز، مال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مال سے محبت اور دل لگانے میں حرج ہے اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے. اگر مال میں کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو پھر خدیجہ کے پاس مال نہیں ہوتا، اس لیے کہ جناب خدیجہ شادی سے پہلے بھی پابند تھی میرے عزیزو. اگر مال میں کوئی مشکل ہوتی دین کے اعتبار سے تو جناب خدیجہ کے پاس تو مال اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. یا اگر جناب خدیجہ کی بات چھوڑ دیں،
پیغمبر کو تو کہنا چاہیے تھا بھائی شادی تب کروں گا جب یہ مال پہلے ہی کہیں دے دو، اس لیے کہ اسلام میں تو مال نہیں رکھ سکتے ہیں، لہذا پہلے مال چھوڑ دو۔ نہیں، مال لے کر آئیں اور پیغمبر نے سارا قبول بھی کیا، تو مال میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مال سے، دنیا سے دل لگانے میں حرج ہے جو خدیجہ نے نہیں لگایا، اس لیے کہ اگر خدیجہ نے مال سے، دنیا سے دل لگایا ہوتا تو پھر سب سے پہلے تو پیغمبر جیسے یتیم سے، اس وقت جو آپ کی کنڈیشن تھی اور حالات تھے ظاہری حالات، اس وقت شادی کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ دوسری بات، اگر شادی کی کر بھی لیتی اور مال سے محبت ہوتی یا دنیا سے لگاؤ ہوتا تو پھر سارا مال پیغمبر کے راستے میں، دین کے راستے میں قربان نہیں کرتی۔ تو میرے عزیزو، مال میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مولا کائنات جو فرما رہے ہیں کہ گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے دونوں دن برابر ہوں، مال کو بھی شامل ہو سکتا ہے، یعنی مال کے اعتبار سے بھی آپ ترقی کریں، اپنے لیے نہیں تو اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے۔ توجہ فرمائیں، اسلام کے وقار کے لیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار کون ہے، سب سے زیادہ پراپرٹی کس کے پاس ہے، تو کسی غیر مسلم کا ہی نام آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ نہیں، مسلمانوں کے بھی نام آئے، اسلام کی عزت میں اضافہ ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم زمین کا وارث نیک لوگوں کو بنائیں گے۔ تو بھائی نیک تو آپ ہیں نا، توجہ فرما رہے ہیں، تو وارث ہم کو ہونا چاہیے، پراپرٹیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے عزیزو۔ لیکن مولا کائنات کی جو مراد یہاں پر ہے کہ 2 دن جس کے برابر ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، یعنی کیا؟ یعنی آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے اور آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد معنویت کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ مال میں اضافہ کرنا ہر روز ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، ہر روز انکم کو بڑھا لینا ممکن نہیں ہے، لیکن معنویت میں تو ہر روز اضافہ کیا جا سکتا ہے نا، روحانیت میں تو ہر روز اضافہ کیا جا سکتا ہے نا۔ بہت آسان ہے میرے عزیزو، آپ نمازی کو لے لیجئے، نماز کو پابندی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں، معنویت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے یہاں پر محسن قرادی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ اسلام کی عبادت بھی کیا ہے؟ ہر روز وہی نماز، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے بعد پھر سے کھڑے ہونا، پھر رکوع میں جانا، قنوت پڑھنا، پھر سجدے میں جانا، یہ تو تکرار ہے، ریپیٹ، ہر روز وہی کہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ محسن قرادی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ یہ تکرار نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ مان لیجئے کہ کوئی بلڈنگ ہے 10 منزل کی، 10 مالے کی کوئی بلڈنگ ہے، اب آپ پہلے مالے پر جا رہے ہیں تو بھی ویسے ہی زینے ہیں، ویسی ہی پیڑیاں ہیں، پہلے مالے پر جب آپ چڑھ چکے دوسرے مالے کے زینے آپ نے دیکھے وہ بھی ویسے ہی ہیں، تو اب آپ یہاں پر یہ کہیں گے اس زینے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، کیا فائدہ اس کا، کیوں جائیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں بھائی، یہ تکرار نہیں ہے، یہ درجہ ہے، مراتب ہے، یہ ویسا ہی ہے، لیکن اس پر چلنے کے بعد آپ بلندی پر پہنچ جائیں گے، تیسری منزل کا جب زینہ دیکھیں گے وہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے، اس پر چلنے کا کیا فائدہ ہے، اس پر تو ہم چل چکے ہیں، نہیں، اس پر چڑھ کر ایک منزل اور آگے بڑھ جائیں گے۔ تو عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ نماز بھی ایسے ہی ہے، بظاہر ویسے ہی ہے دیکھنے میں، وہی قنوت ہے، وہی رکوع ہے، وہی قیام ہے، وہی سجدہ ہے، لیکن یہ تکرار نہیں ہے، درجہ ہے، رتبہ ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ کی معنویت میں اضافہ ہونا چاہیے، بلندی کی طرف جانا چاہیے، آپ کی روح کو پرواز کرنا چاہیے، تکرار نہیں ہے میرے عزیزو، درجہ ہے، یہ درجہ ہے۔ تو مال میں شاید ہم ہر روز، انکم میں ہم ہر روز اضافہ
نہ کر سکیں لیکن معرفت میں تو اضافہ کر سکتے ہیں، فکر میں سدھار تو لا سکتے ہیں، ذہن میں اچھائی تو پیدا کر سکتے ہیں، معنویت تو پیدا کر سکتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط تو بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روحانی اور معنوی سفر جاری ہے، یعنی روحانی اور معنوی اعتبار سے میں ہجرت کر رہا ہوں، اور ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ کمال یہ ہے کہ اختیار میرا ہے، میں خود کنٹرول کر رہا ہوں، خود آپریٹ کر رہا ہوں اس ہجرت کو۔ لیکن اگر میں نے ہجرت کو نہیں سمجھا اور میں نے خود آپریٹ نہیں کیا تو پھر ہجرت تو ہوتی رہے گی، لیکن میں ہجرت کے اعتبار سے چلوں گا، ہجرت میرے اعتبار سے نہیں چلے گی۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، انسان کو ہر لمحہ جہاد کی حالت میں ہونا چاہیے، انسان کو ہر لمحہ ہجرت کی حالت میں ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہجرت کرنا ہے۔ لیکن ہجرت کو آپریٹ آپ کریں گے، آپ کو کیسے جانا ہے، کہاں سے کہاں کی طرف ہجرت کرنا ہے، کس فکر سے کس فکر کی طرف منتقل ہونا ہے، کس درجے سے کس درجے کی طرف جانا ہے، معنویت اور روحانیت کے کس مقام سے کس مقام کی طرف جانا ہے، اس کو آپریٹ آپ کریں، آپ اپنے اعتبار سے چلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو چلائے، اگر یہ آپ کو چلائے تو پھر کہیں بھی لے کر جا سکتی ہے۔ دوسرے عزیزان محترم، میں جہاد کے ایک مصداق پر بات کروں۔ آج ہر کسی کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، خصوصاً میرے جوان بھائیوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاد کا جو ایک خاص شعبہ ہے جنگ، میں نے عرض کیا کل بھی اور آج بھی، جہاد کے معنی بہت وسیع ہیں، جنگ تو صرف ایک مصداق ہے اس کا۔ لیکن عزیزان محترم، جس طریقے سے ہر انسان کو ہر وقت جہاد کی حالت میں ہونا چاہیے، جہاد کی حالت میں ہونا چاہیے یعنی کیا؟ یعنی میں ہر وقت جہاد کی حالت میں رہوں، جیسے کر سکتا ہوں، میں زبان کے ذریعے جہاد کر سکتا ہوں تو جہاد کروں، آپ مال کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں تو کریں، کوئی جو ہے وہ قلم کے ذریعے جہاد کر سکتا ہے تو کرے، ہر لمحہ جہاد کی حالت میں ہو، فکر کے ذریعے سے جہاد کر سکتا ہے تو کرے۔ صرف جہاد نہیں میرے عزیزو، جو خاص شعبہ ہے جہاد کا، جنگ، آج پوری دنیا حالت جنگ میں ہے، پوری دنیا آج جنگ کی حالت میں ہے۔ آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ شاید بہت سارے لوگوں کو لگے کہ جناب ہم کہاں جنگ کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے مسجد میں، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے، مجلس ہو رہی ہے، کون سی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ انسان ہر وقت حالت جنگ میں ہے۔ اور مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ پریشانی یہ ہے بھائی، اگر معلوم ہو کہ میں جنگ کی حالت میں ہوں، دشمن کیسے حملہ کر رہا ہے، دشمن کی طاقت معلوم ہو، دشمن کی پالیسیاں معلوم ہوں، تو پھر میں اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر سکتا ہوں۔ لیکن جب مجھے یہی خبر نہیں ہے کہ میں جنگ کی حالت میں ہوں، تو پھر دشمن کی پالیسی کیا ہے، دشمن کا طریقہ کار کیا ہے، دشمن کیسے حملہ کر سکتا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مجھے معلوم ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ جنگ کی حالت میں میرے عزیزو، یہ کوئی میں نظامی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو گولے بارود اور تلواروں سے جنگ ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس میدان میں تو ہمارے مقابل میں کوئی ٹکتا نہیں ہے، اور دشمن اس بات کو یقین کر چکا ہے کہ نظامی جنگ کر کے، میدان میں جنگ کر کے، تلوار اور اسلحوں کے ذریعے سے جنگ کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ آپ ماریں گے اور بھاگ جائیں گے، نہیں، آپ ماریں گے تو گھر میں آ کر مارا جائے گا آپ کو۔ آج وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ یہ ہم نے قاسم سلیمانی کے کیس میں پوری دنیا نے مشاہدہ کر لیا اور دیکھ لیا، قاسم سلیمانی کے کیس میں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ماریں گے اور بھاگ جائیں گے، رہبر معظم نے فرمایا کہ وہ زمانہ گیا کہ مارو اور بھاگ جاؤ، ابھی جواب دیا جائے گا۔ اور کیسا عظیم جواب دیا! ابھی جواب دیا بھی نہیں تھا، جواب دینے کا اعلان کیا، ٹھانی تو ادھر سے کئی ممالک کے ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، سب کچھ آپ نے دیکھا ہے،
کئی ممالک کے ذریعے سے آپ کوشش کی گئی کہ ان کے ذریعے ان سے رابطہ کیا جائے کہ بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا، یہاں تک کہ جاپان کے سفیر کو خط دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن رہبر نے کہا کہ نہیں، میں اس انسان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کے خط کا جواب دوں۔ ایسی طاقت تو ہونی چاہیے میرے عزیزو، ایسی ہمت اور شجاعت اور شہامت تو ہونی چاہیے، میں اس لائق نہیں سمجھتا ہوں۔ ادھر سے پیغام کیا آیا تھا؟ پیغام یہ آیا تھا کہ اگر آپ کو جواب دینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو اتنا ہی بدلہ لیجئے گا جتنا ہم نے کیا ہے۔ ادھر سے انہوں نے جواب دیا، آغا حسن نصر اللہ نے بھی اور قاسم سلیمانی کی جگہ پر جو آئے تھے انہوں نے بھی جواب دیا کہ تم نے غلط سوال کر لیا ہے ہم سے، تم نے ہم سے غلط سوال کر لیا ہے، اس لیے کہ جس انسان کو تم نے ہم سے لیا ہے، جس انسان کو تم نے شہید کیا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اس کے برابر کا بدلہ لینا، تم سب مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہو، لہذا تم نے مطالبہ غلط کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ میدان جنگ میں اسلحے کی جنگ سے تو نہیں جیت سکتے، اور اگر ذرہ برابر بھی امید ہوتی جیتنے کی تو نہ جانے کن کن طریقوں سے جنگیں کرا دی گئی ہوتی۔ آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ بزرگ نہیں جانتے ہیں 8 سالہ جو جنگ ہوئی ہے عراق کے ذریعے، صدام کے ذریعے، کتنی کنٹریز نے اس کی حمایت کی ہے عراق کی اس وقت میں، مال کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، اسلامی ممالک نے حمایت کی، اسلامی ممالک نے ساتھ دیا۔ لیکن اس زمانے میں جبکہ انقلاب ابھی گھٹنیوں چل رہا تھا، 8 سال جوانوں نے قربانیاں دیں لیکن ہمت نہیں ہاری، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اب تو دشمن کو یقین ہے، جب یہ اس وقت نہیں آ رہے کہ جب انقلاب آیا ہی تھا، انقلاب نے چلنا نہیں سیکھا تھا، انقلاب نے کھڑے ہونا نہیں سیکھا تھا، انقلاب مضبوط نہیں ہوا تھا، اس وقت کئی ممالک کی حمایت سے ہم ان کو ٹکر نہیں دے سکے، تو پھر آج تو ان کے پاس سب کچھ ہے، آج بھی ہم ان کو ٹکر نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر یقین جانے اگر ان کے بس میں ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ ابھی انہوں نے فلسطین میں بھی مظاہرہ کر لیا ہے، اس چیز کا دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے ظلم ہوگا، مارے جائیں گے، لیکن ہمت نہیں ہاریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میرے عزیزو، جہاد اور جنگ سے مراد میں اور آپ جو جنگ کی حالت میں ہیں، اس جنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلحہ لے کر باہر کھڑا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ باہر نکلیں حملہ کیا جائے، نہیں میرے عزیزو، آج جہاد جو ہے ہمارے جوانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے فرہنگ پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری روایات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس اعتبار سے میدان جنگ میں ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دشمن کی چال کو سمجھ کر جس طریقے سے دشمن نے حملہ کیا ہے اسی زبان میں جواب دینے کی ضرورت ہے، اسی زبان میں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر دشمن عقائد پر حملہ کرے تو ہم تلوار لے کر جواب نہیں دے سکتے، اگر دشمن جوان کی سوچ اور فکر پر حملہ کرے تو ہم آج کے بہتر سے بہترین اسلحے کو لے کر جواب نہیں دے سکتے، نہیں۔ اگر وہ عقائد پر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے عقائد کو مضبوط بنائیں، اپنے عقائد کو اصلاح کریں، اپنے عقائد کو صحیح کریں، معرفت میں اضافہ کریں۔ اگر وہ ہمارے جوانوں پر الگ الگ طریقے سے کیسے بھی چاہے جو سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے، چاہے ایپس کے ذریعے سے، جو ایپس ہم کو فری میں دیے جاتے ہیں، اور چاہے گیمز کے ذریعے سے، جس گیمز میں آج ہمارے جوان فضول خرچی کرتے ہیں، وقت کا اسراف کرتے ہیں، یہ سب دشمن کے حملے ہیں میرے عزیزو۔ دشمن کی دشمنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، دشمن کے طریقے میں تبدیلی آئی ہے، دشمنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے عزیزو۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ہونا یہ چاہیے میرے عزیزو، اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں تو ہمارے درمیان ایسے سمجھدار، بامعرفت، بابصیرت جوان ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر ان کا مقابلہ کریں،
بہترین طریقے سے اصلاحی انداز میں وہاں پر مقابلہ کریں، جواب دیں. لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے فتنہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنی معرفت ضروری ہے کہ جب موبائل کو اٹھا کر دیکھیں، کسی ایپ کو کھولیں، کوئی نیٹ ورک چلائیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا دین صحیح دین ہے اور کون سا دین غلط دین ہے. اس لیے کہ نیٹ پر، سوشل میڈیا پر امام سے نقل کی جانے والی حدیث کہاں سے آئی ہے کوئی معلوم نہیں ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. بس ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آ جائے، اچھا لگ جائے، دیکھنے میں اچھا لگے، سننے میں اچھا لگے. عزیزان محترم، آج جس جنگ میں ہم مبتلا ہیں یہ بہت خطرناک جنگ ہے. میدان جنگ کی جنگ، تلوار کی جنگ، اسلحے کی جنگ ہماری جان لے سکتی ہے، جان کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے عزیزو. لیکن آج جو جنگ ہے یہ جنگ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، ہمارے عقائد کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، ہماری فکروں کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے. میں نے عرض کیا تھا دشمن نے جتنا کام کیا ہے ہم نے اتنا کام نہیں کیا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کام کرنے کے لیے میرے عزیزو. آج آپ یہیں کی مثال لے لیجئے، بہت چھوٹی سی مثال. قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات جس خبیث نے کی، آپ نے دیکھا سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور علماء کے ذریعے سے بتایا گیا. وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ میں بہت سارے علماء ہیں، کچھ علماء بھی علماء نما اس کے ساتھ میں ہیں. اور عزیزان محترم، اتفاق کی بات یہ ہے کہ صرف شیعہ علماء نہیں، شیعہ علماء نما نہیں، بلکہ غیر مذہب کے دوسرے مذاہب کے علماء نما بھی اس کے پاس ہیں. ورنہ اس کو کیا معلوم کہ 26 آیتیں کون سی ہیں، اس کو کیا معلوم. اس سے آپ پڑھوا کر دیکھ لیجئے کہ وہ 26 آیتیں کون سی ہیں. لیکن میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، یہ دشمن ہے اسلام کا، دشمن ہے قرآن کا، دشمن ہے دین کا، لیکن اس نے کام کیا یا نہیں کیا. آپ دیکھیں، اس نے کہا کہ میں نیا قرآن پیش کروں گا، اس کی ترتیب غلط ہے، اس کی انڈیکس غلط ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے، سب کچھ غلط ہے. اس سے صحیح کی توقع بھی تو نہیں ہے نا بھائی، وہ صحیح تھوڑا ہی لے کر آئے گا، وہ صحیح نہیں لے کر آئے گا. لیکن اس نے کچھ دنوں میں تیار کر کے بھیج دیا. اس نے کام کیا کہ نہیں کیا؟ کام کیا میرے ذہن. لیکن آج مجھے انصاف سے بتائیں، کیا ہر جوان کے، ہر مومن کے، ہر عزادار کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے تھا کہ جن 26 آیتوں کی یہ خبیث بات کر رہا ہے، ان 26 آیتوں کو پڑھ کر تو دیکھیں کیا ہے ان میں، ان 26 آیتوں کو سمجھ کر تو دیکھیں. یہ خیال میرے اور آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے بھائی. اگر نہیں آیا یا نہیں آ رہا ہے تو پھر مجھے دین کی فکر نہیں ہے، مجھے دین کی پرواہ نہیں ہے. یعنی دشمن چاہے وہ دوست کے بھیس میں ہو یا دشمن کے بھیس میں ہو، وہ برابر کام کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، برابر کوشش کر رہا ہے، برابر محنت کر رہا ہے. لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، ہم میدان جنگ میں ہیں لیکن ہم کو خبر نہیں ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کی حفاظت کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر جو کلپس آتی ہیں، بہت سارے ذاکرین جن کی کلپس سننے میں ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں، یہ امریکہ اور انگلینڈ کے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میرے عزیزو. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال پاکستان میں ایک انسان نے فتنہ کھڑا کیا، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے، ایک انسان کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا. ہم تو بہت پہلے سے کہتے آتے تھے، بہت پہلے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، جوانوں کو سمجھاتے تھے، جوانوں سے عرض کرتے تھے کہ بھائی یہ شیعت کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ اسلام کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ قوم کے ہمدرد نہیں ہیں. نہیں، ان کو تو لایا گیا ہے، ان کا کام ہے ان کو یہ کام کرنا ہے. ان کو آپ کی فکر نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ فکر نہیں ہے، بلکہ انہیں قوم کو برباد کرنا ہے، بربادی کے دہانے پر لے جانا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہوا کہ حسد ہے.
جلن ہے. جب یہ حادثہ پچھلے سال پیش آیا، میں اپنے دوستوں سے مجلس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی سوال کیا، اور آپ جوانوں سے بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. البتہ مجھے بزرگوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھے وہ سب جوان بھی نہیں نظر آ رہے ہیں کہ جو صبح میرے ساتھ کھیل میں تھے. اگر وہ کھیل میں میرے ساتھ تھے تو فرش اعضاء پر بھی یہاں پر ہونا چاہیے ان کو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں شک اور شبہ ہے تو یہاں سے شک اور شبہ کی گتھی کو سلجھائے. اگر یہ فتنہ برپا کرنے والا انسان اس کا ذرہ برابر بھی تعلق تھا شیعت سے، تو اس کو خطرہ کہاں پر تھا؟ پاکستان میں. مثال کے طور پر یہ جو آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اس محلے کا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ جی نہیں، راجولہ. یہ محلے کا نام کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. خیر، راجولہ کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا کہیں دوسری جگہ پر باہر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، نقصان کا خطرہ ہو. بندہ راجولہ کا رہنے والا ہے، راجولہ میں عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اپنے ہیں، ملنے والے ہیں. اب اگر اس کا اختلاف ہو جائے تو اس کو بھاگنا پڑ جائے، جانا پڑ جائے، تو کہاں جائے گا؟ یہ راجولہ جائے گا جہاں پر اپنے لوگ ہیں، اپنی فکر کے لوگ ہیں، اپنے عقیدے کے لوگ ہیں، اپنے مذہب کے لوگ ہیں، اپنے چاہنے والے ہیں. وہاں پر جائے گا یا کہیں اور بھاگ کر چلا جائے گا؟ بھائی وہاں جائے گا جہاں اپنے ہیں نا. اگر یہ انسان شیعہ تھا تو اس کو ایران جانا چاہیے تھا نا. اگر یہ انسان شیعہ تھا تو اس کو عراق جانا چاہیے تھا نا. جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ لیکن وہ گیا کہاں گیا؟ اپنوں میں گیا، وہیں سے آیا تھا. ان کی تربیت وہیں پر ہوئی ہے، ان کو وہیں سے. لہذا میرے عزیزو، اب مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے. ہم کو ان کی باتیں میٹھی کیوں لگتی ہیں، اچھی کیوں لگتی ہیں ان کی باتیں؟ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ مشکل اور پریشانی یہ ہے، میں کسی ملک میں چلا جاؤں اور اس ملک میں جب میں جاؤں تو مجھے اس ملک کے اصلی نوٹ کا معلوم نہ ہو کہ یہاں کی اصلی کرنسی کیسی ہے، اصلی نوٹ کیسا ہوتا ہے. میں نے انڈین 10,000 روپے دیے، کسی دھوکے باز نے مجھے وہاں کے نقلی نوٹ تھما دیے، لیکن اصلی سے ملتے جلتے تھے. مجھے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اصلی کی پہچان نہیں ہے. لہذا میرے عزیزو، جب تک اصلی کی پہچان نہیں ہوگی تب تک نقلی کو بھی نہیں پہچان سکتے ہو. جب تک صحیح کی پہچان نہیں ہوگی تب تک غلط کو بھی نہیں پہچان سکتے ہو. دین کا حال بھی یہی ہے. چونکہ مجھے صحیح عقائد کی معرفت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی غلط بھی بیان کرے گا تو میں نہیں پہچان سکتا ہوں کہ یہ غلط ہے. مجھے صحیح دین کی پہچان نہیں ہے، صحیح دین کی معرفت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی غلط بھی بیان کرے گا تو میں بھی کیا دیکھ رہا ہوں؟ ممبر پر بیٹھا ہے، مولا کائنات کی تعریف کر رہا ہے، بی بی فاطمہ کی تعریف کر رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھا اور ہم نے سمجھا کہ نہیں، یہ انسان تو صحیح بات کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اصلی دین کی معرفت نہیں ہے، لہذا نقلی کو بھی نہیں پہچان سکتے. صحیح دین اور عقائد کی معرفت نہیں ہے، لہذا غلط کو بھی نہیں پہچان سکتے. اس لیے ہم نہیں پہچانے میرے عزیز، اس لیے ہم نہیں پہچانے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں میرے جوان بھائیوں، غور کریں. اگر ابھی بھی کسی کے لیے شک اور شبہ باقی ہے کہ نہیں ان کا تعلق شیعت سے ہے، یہ خدمت گزار ہیں مذہب کے، دین کے، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیوں گئے وہاں پر. اور اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے یا جہاں پر بھی بعد میں مجلس سنی جائے جوانوں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر یہاں سے ایک سلسلہ شروع کر دیں سمجھنے کا اور نکالنے کا کہ اور کتنے ہیں اور کون کون ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ اتفاق نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ممبر پر گیا اور ہو گیا. اصلی واقعے سے تو آپ باخبر ہیں نا کیا ہوا تھا.
ایسا نہیں ہے کہ وہ منبر پر گیا زبان چلی اور ہو گیا، نہیں، پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا کیا پروف ہے کہ پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا پروف تو یہ ہے کہ اس بندے خدا کی فیملی پہلے سے لندن جا چکی تھی، ایک۔ دوسرے، پاکستان کے 7 ایئرپورٹ سے اسی دن کا اس کا ٹکٹ نکلا ہوا تھا لندن جانے کے لیے۔ اگر ایک ایئرپورٹ کے راستے میں پکڑا جائے، نکلنے نہ دیا جائے، جلدی سے لوگ سمجھ جائیں تو دوسرے ایئرپورٹ جا سکے، دوسرے میں خطرہ ہو تو تیسرے ایئرپورٹ جا سکے۔ 7 ایئرپورٹ سے ٹکٹ نکلے ہوئے تھے۔ یہ دوسرا پروف۔ تیسرا پروف میرے بھائیوں یہ ہے کہ محرم سے پہلے، پچھلے سال محرم سے پہلے یہ حراست میں تھا، آزاد کرایا گیا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ جس انسان کو اس کی زبان کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک میں پکڑا گیا ہے، اس کو اتنی آسانی سے آزاد کر دیا جائے محرم کے نزدیک، ایسے زمانے کے نزدیک جب اس کی زبان سے اور زیادہ فتنے کا خطرہ ہے۔ ایسے نہیں آزاد ہوا، پلاننگ کے تحت آزاد ہوا، پلاننگ کے تحت کام کیا گیا، پلاننگ کے تحت باہر گیا۔ اچھا، وجہ کیا تھی؟ کیوں کیا گیا میرے عزیزو ایسا؟ اب آپ توجہ فرمائیں میرے عزیزو، ہر وقت ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ کیوں کیا گیا میرے عزیزو ایسا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ 2 عظیم کاموں کو برباد کرنے کے لیے، ایک خاص پاکستان کے لیے اور دوسرے عالمی لیول پر تمام ممالک کے لیے۔ اگر آپ خبروں سے آشنائی رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں سیاست میں، تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بہت یقینی ہوتی چلی جا رہی تھی پچھلے سال تک، اور بہت زور اس بات پر دیا جا رہا تھا کہ دنیا میں اسلامی ممالک کا، غیر عرب اسلامی ممالک کا اتحاد قائم ہو، اور یہ اتحاد قائم ہونے جا رہا تھا۔ غیر عرب اسلامی ممالک اس میں شامل ہوتے، پاکستان، ایران، افغانستان، رشیا، یہ ممالک جو ہیں اس اتحاد میں شامل ہوتے۔ ان کا اتحاد ہوتا انسانیت کے دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف، انسانیت کے تحفظ کے لیے ان کا اتحاد مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ یہ تو عالمی سیاست تھی۔ جو پاکستان کی داخلی سیاست تھی اس پر آپ ایک نظر کریں۔ اگر آپ غور کریں، سن 2012 سے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں مارکاٹ ہوا کرتی تھی، لیکن سن 2011 اور 12 سے جو مارکاٹ کا شیعوں کو قتل کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ بسوں کو جلا دیا جاتا تھا، زائرین زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 2 بسوں کو جلا دیا، کہیں 3 بسوں کو جلا دیا، کہیں زائرین مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بارڈر پر نکلنے سے پہلے پورے مسافر خانے میں آگ لگا دی گئی۔ یہ اس طرح کی خبریں ہم نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ وہ تصاویر ہم نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ امام بارگاہوں میں بلاسٹ ہوئے ہم نے دیکھے کہ نہیں؟ مسجدوں میں بلاسٹ ہوئے ہم نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ دیکھے۔ 7 سال تک یہ چلتا رہا میرے عزیزو، 7 سال تک چلتا رہا، قتل عام ہوا شیعوں کا پاکستان میں۔ اس کے بعد علماء نے مورچہ سنبھالا، اور مورچہ سنبھالنے کے بعد تقریباً 3 سال کی محنت اور کوشش سے، محنت اور کوشش تو پہلے بھی جاری تھی، لیکن 3 سال کڑی محنت اور کڑی کوشش کی ہے، سخت محنت کی ہے علماء نے، دین کے ذمہ داروں نے، دین کا بھلا چاہنے والوں نے، قوم کے ہمدرد لوگوں نے سختیاں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کی، زحمتیں برداشت کی، حکومت کے سامنے احتجاج کیا، حکومت سے تقاضے کیے، اپنی باتوں کو منوایا، اور اب جا کر پاکستان میں ایک امن قائم ہوا تھا۔ پاکستان میں تشیع اور شیعت سکون کا سانس لے رہی تھی پہلے کی بنسبت۔ آپ دیکھیں، بتائیں مجھے 2018 اور 19 میں آپ بتائیں مجھے پہلے کی طرح کوئی قتل عام کی مثال دیں۔
18, 19, 20 ان برسوں میں کوئی مثال دیں؟ میں اکا دکا کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو پچھلے کئی سال سے جو چلا رہا تھا ویسے حالات نہیں رہے تھے. علماء نے قربانیاں دی تھی، شہیدوں کا خون رنگ لایا تھا، اور شیعت پاکستان میں الحمدللہ امن اور سکون کے ساتھ تھی. لہذا ادھر یہ جو سکون قائم ہوا تھا اور یہ جو عزت ملی تھی، یہ جو تحفظ ملا تھا، اس کو برباد کرنا تھا. اور یہ اکیلے انسان کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے مکمل دشمن کی سازشیں اور پالیسیاں ہیں. لہذا پاکستان کے امن کو برباد کرنا تھا، پاکستان میں شیعت کو ناامن بنانا تھا، اور یہ جو اسلامک کنٹریز کا عرب ممالک کو ہٹا کر اتحاد ہونے جا رہا تھا، ان دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کرنا تھا. اور ہم نے دیکھا، یہ چیز ہم نے دیکھی، اسلامی ممالک کا اتحاد جو ہونے جا رہا تھا اس کو بلا دیا گیا، ورنہ یہ باتیں جو ہیں بہت چرچے میں آ رہی تھی، ابھی آپ کو سننے کے لیے نہیں ملیں گی. دوسرے پاکستان میں کیا ہنگامہ ہوا اور اسی زمانے میں کتنے شیعہ قتل کیے گئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے میرے عزیزوں. لہذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، ہر وقت ہم جنگ کی حالت میں ہیں. ہمارے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے. اب یہ حملہ کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے. میں نے عرض کیا، دشمن نے دشمنی میں کمی نہیں کی ہے، دشمنی کرنے کے انداز کو بدلا ہے. آج آپ طالبان ہی کو دیکھ لیں، ہم ان سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. اگر زیادہ کچھ کہا جا سکتا ہے تو یہی دشمنی باقی ہے، انداز دشمنی کو بدلا ہے، دشمنی کے انداز کو بدلا ہے. ابھی ان کو کیا چاہیے؟ اقوام متحدہ میں خود کو منوانا ہے. یہ جو حکومت حاصل کی ہے اس کو رسمیت دینا ہے، آفیشلی ایک اقتدار قائم کرنا ہے افغانستان میں، جس کو تمام کنٹریز قبول کریں، پارلیمنٹ مانے جس کو. آپ یقین جانیں، جس دن اقوام متحدہ نے ان کو قبول کر لیا، اور آپ دیکھیں ابھی بھی چھوٹے موٹے اختلافات، جھگڑے، فساد ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب ان کو قبول کر لیا جائے گا اس وقت یہ اپنے اصلی چہرے اور اپنے اصلی رنگ کو ہمارے سامنے ظاہر کریں گے. لیکن یہ دشمن ہے. مسئلہ پھر وہیں آ کر اٹکتا ہے، یہ دشمن ہے، کام کرے گا، محنت کرے گا، لیکن ہم کام نہیں کریں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے. میں نے چھوٹی سی مثال دی. دشمن نے قرآن مجید جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. دشمن نے اس کی آیتوں پر اعتراض کیا، 26 آیتوں کو ٹارگٹ کیا. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ رات میں سویا اور خواب میں آ گیا اور صبح کو اس کو اٹھ کر اعلان کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. اتفاقاً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جانتے بھی ہیں، یہ جو دشمن ہے سامنے، اس کے پیچھے اس سے بڑا دشمن ہے. اصل میں کھیل اس بڑے دشمن کا ہے. یہ تو کٹ پتلی ہے، جس طرح سے وہ نچانا چاہتے ہیں، اور جس دن کام اپنا نکل جائے گا اس دن اس کو بھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے لیے. لیکن ابھی ان کو کام نکالنا ہے تو اپنا کام نکالنے ہیں. کبھی قرآن کی توہین کر رہا ہے، کبھی نبیوں کی توہین کر رہا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ بعض علماء نما بھی اس کے ساتھ میں ہیں. تو اس نے تو کام کیا، لیکن ہم نے کام نہیں کیا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ضرورت ہے اپنے لیے اگر نہیں تو کم سے کم اہل بیت کے لیے کام کریں، معرفت حاصل کریں، بصیرت حاصل کریں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں. میں صرف علم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم دین اور دنیا جو ظاہری تقسیم ہے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. علم کے ہر میدان میں آگے بڑھیں. آپ کہیں گے مولانا آپ کی باتوں سے دنیاوی علم کا کیا مطلب ہے، میڈیکل سائنس کا کیا مطلب ہے، جغرافیہ کا کیا مطلب ہے، اس سے جو ہے وہ انجینئرنگ کا کیا مطلب ہے. مطلب ہے میرے عزیزوں،
جب آپ علم حاصل کریں گے، کوئی بھی علم کا راستہ ہو، علم حاصل کرنے سے فکر کھلتی ہے، فکر میں آزادی پیدا ہوتی ہے۔ علم حاصل کریں، آگے بڑھیں میرے عزیزو، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفت اور بصیرت حاصل کریں، تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ دشمن ہم سے کس راستے، کس طریقے اور کس ہتھیار سے وار کر رہا ہے، تاکہ اسی راستے اور طریقے اور ہتھیار سے بہتر طریقے سے جواب دینے کے لیے ہم تیار ہوں۔ ہر جوان کو تیار ہونا چاہیے۔ جوان پر فکری حملہ کیا جائے گا، عقائد کا حملہ، عقیدتی حملہ کیا جائے گا، اس کے عقائد اتنے درست اور محفوظ ہونے چاہیے کہ وہ ہتھیار اور وہ حملہ آنے کے بعد خود بخود ناکام ہو جائے، خود بخود ناکام ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر میں آج چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے عرض کروں، اگر توحید کی دلیل بھی ہم سے معلوم کر لی جائے کہ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے، تو شاید ہم میں سے کچھ لوگ وہ دلیل بیان نہ کر سکے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کام نہیں کیا۔ ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اماموں کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ ایک گزارش کروں گا، کوشش کریں کہ وقت پر مجلس میں آپ حضرات تشریف لائیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بات جب بیچ میں چلی جاتی ہے تو پیچھے سے سمجھا کر لانا سخت ہے، ٹائم زیادہ خرچ ہوگا، اور بیچ میں سے جو لوگ بیٹھتے ہیں، چونکہ پیچھے سے مقدماتی بحث اگر نہیں سنیں گے تو شاید کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لہذا کوشش کریں وقت پر تشریف لائیں انشاءاللہ۔ مولا کائنات کا تقاضا ہے ہم سے، یہاں تک کہ آخری وصیت میں بھی فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کی وصیت صرف امام حسن اور امام حسین کے لیے تھی، نہیں، فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین سے چند وصیتیں کرنے کے بعد، اس کے بعد فرماتے ہیں میرے بیٹوں، تمام اولاد عبد المطلب کے لیے، میرے تمام بیٹوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک، جن تک میری یہ وصیت پہنچ جائے ان کے لیے وصیت کر رہا ہوں۔ کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ بِتَقْوَ اللَّهُ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کروں گا، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے کاموں میں ڈسپلن پیدا کرو، اپنے کاموں کو منظم کرو، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، شیڈیول کے اعتبار سے منظم ہونے چاہیے گا۔ مولا کائنات کا تقاضا ہے، تمہیں وصیت کر رہا ہوں ڈسپلن کی۔ اگر 8:30 بجے مجلس کا وقت رکھا گیا ہے تو ہم کو حاضر ہونا چاہیے۔ ممکن ہے 2-4 لوگوں کے، 10-5 لوگوں کے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد آ سکتی ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، مجلس کے وقت کا خیال رکھیں۔ اگر ہم دیکھیں، ہم نے تو مجلسیں بھی ایسے وقت میں ہم رکھتے ہیں کہ جو ہمارا بالکل فارغ وقت ہے۔ اس کا فائدہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں۔ فارغ وقت کیا ہے؟ کام کر چکے ہیں، جاب کرنے والا جاب سے واپس آ چکا، دکان کرنے والا دکان بند کر کے واپس آ گیا، کوئی جو ہے وہ پھیری کرنے جاتا ہے، وہ پھیری کر کے واپس آ گیا ہے، جس کا جو کام ہے وہ کر کے واپس آ گیا ہے، کھانا بھی کھا لیا ہے۔ اگر مجلس نہ ہو تو یہ وقت یا تو موبائل میں جائے گا یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں، یعنی بالکل فارغ وقت میں مجلس رکھی گئی ہے۔ تو بھائیوں، اگر ایسے وقت میں ہم مجلس میں آئے وہ بھی دیر کر کے، تو پھر امام حسین کو تو کچھ بھی نہیں دیا نا بھائی۔ یہ وقت تو کوئی کام کا نہیں تھا نا، ابھی تو سونا بھی نہیں تھا، 8:30 بجے تو سونا بھی نہیں تھا نا، کوئی کام بھی نہیں تھا، بالکل فارغ وقت دیا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، زیادہ لوگ آ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین کی عظمت تو یہ ہے کہ جو وقت ان کے لیے انہیں چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، وقت تو کیا جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ باتیں ہماری کانوں اور زبانوں تک زیادہ محدود ہیں، کانوں اور زبانوں تک زیادہ محدود ہیں۔ کوشش کریں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ
8:30 پر انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہو سکیں۔ گفتگو کو تمام کیا میرے سے، ہر وقت عالم جنگ میں ہے، ہم کو دشمن کے اسلحے کو، ہتھیار کو، طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معصومین کا خاص طریقہ تھا یہ، وہ سمجھتے تھے کہ دشمن نے کیسے حملہ کیا ہے اور کیسے جواب دینا ہے، وہ پہچانتے تھے اس کو۔ اگر کبھی وقت ہوا تو عرض کروں گا، آپ دیکھیں امام سجاد نے، جناب زینب نے جب کوفے میں خطبہ دیا تو کوفے میں لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، تم رو رہے ہو، وائے ہو تم پر، روتے رہو، تمہارا مقدم رونا بن جائے، اس لیے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے، رسول کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ لیکن جب شام میں امام سجاد آئے ہیں تو وہاں پر مکمل خطبے میں رسول اللہ کے، مولا کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ کوفے میں کیسے حملہ ہو رہا ہے اور شام میں کیسے حملہ ہو رہا ہے۔ شام میں مولا کائنات کی دشمنی تھی، عداوت تھی، اس لیے سب سے زیادہ مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا۔ ہم کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اوپر، ہمارے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کی سیرت سے میرے عزیزوں، امام سجاد نے ہم کو یہ سکھایا، بی بی زینب نے ہم کو یہ سکھایا، جگہ جگہ پر کوششیں کی گئیں امام سجاد کو قتل کرنے کی، یہاں تک کہ میرے عزیزوں جب عصر عاشور خیموں میں آگ لگ رہی ہے، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، اس خیمے سے اس خیمے میں، جب آخری خیمہ بھی جلنے لگا، ایک مرتبہ یہاں سے میرے عزیزو درس لیں، سیکھیں، ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اتنے مشکل حالات میں زینب نے ایک ہی دن میں اپنے خاندان کے 18 لوگوں کے، اپنے 18 عزیزوں کے جنازے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ہمت، شجاعت اور صبر کا عالم یہ ہے کہ دین کا خیال ہے۔ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، امام سے آ کر پوچھتی ہے میرے لال سجاد یہ بتا کہ خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں، دین کا کیا حکم ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں باہر نکل جائیے۔ اللہ اکبر۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب بیویاں باہر نکل آئیں، ایک بیوی ہے جو بار بار ایک خیمے میں جا رہی ہے، میں نے پوچھا بی بی کیا کوئی قیمتی سامان اس خیمے میں رہ گیا ہے؟ اے بی بی کیا کوئی قیمتی سامان اس خیمے میں ہے؟ اس بی بی نے کہا ہاں میرا بھتیجا اس خیمے میں ہے، سید سجاد اس خیمے میں ہے۔ سید سجاد کو زینب خیمے سے نکال کر لائی، جگہ جگہ پر حفاظت کرتی رہی، لیکن میرے عزیزو کمزوری اور لاغری کا عالم یہ ہے، چونکہ بیمار تھے نا، اور اس بیماری کے اوپر مصیبت یہ گلے میں خاردار توق ہے۔ خاردار توق کا مطلب میرے بھائیوں سمجھتے ہیں، یعنی توق جو پہنایا گیا ہے اس توق میں اندر کی طرف کیلیں نکلی ہوئی ہیں، کانٹے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر ذرا سا کانٹا ہمارے بدن میں، کھال میں چبھ جائے کتنی بے چینی ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ امام سجاد کے گلے میں مسلسل توق بندھا ہوا ہے جس میں کانٹے نکلے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے۔ ایک مرتبہ لاشیں کو، ایک مرتبہ قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں پر لاشیں پڑے ہوئے تھے، عابد بیمار کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ زینب نے دیکھا، پوچھا اے میرے لال، اے بیٹا سجاد کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ تمہارے چہرے پر کیسا آثار دیکھ رہی ہوں۔ امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں مجھے بتائیے تو صحیح وہ جوان کیسے زندہ رہے جس کے بوڑھے باپ کا لاشا پڑا ہو، لیکن جوان اتنا مجبور ہو کہ باپ کو دفن بھی نہ کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق دہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہ معبود، چہر معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان ساراوان میں شمار فرما۔ معبود تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم نازل فرما۔ خدایا قوم میں بیداری
معرفت اور بصیرت عنایت فرما، اہل بیت علیہ السلام کے معارف، علوم اور سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، زمانہ بہت پرآشوب ہے، نئے نئے فتنے ہیں، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع